پروگرام کے آغاز میں روشنا اور میں جو بات کر رہے تھے کہ آج کل کے خاص طور پہ ینگسٹرز جو ہیں وہ ان پرسن لوگوں کے بیچ بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے جیسے ہم بچپن میں سنتے تھے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو. تو وہ سوچو تولو بولو والا جو فارمولا ہے وہ ان پرسن تو شاید اپلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ڈیجیٹل سکرین آتی ہے تو اس کے پیچھے رہ کے بس کوئی نہ سوچ سمجھ کے بغیر ہی فارورڈ شیئر کامنٹ لائک ڈس لائک اور بالکل وہ پھر ہمیں نا بس وہ ایک ٹھک 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 بس ایک کلک کی وہ دیر ہوتی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ فارورڈ کرو بھیجو. دیکھنا نہیں ہے کہ کیا بھیج رہے ہیں کس کو بھیج رہے ہیں کس طرح سے فارورڈ ہو رہا ہے اور کیا ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اور اسی حوالے سے ہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے حکومت پاکستان کی سوشل میڈیا پہ جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب کو جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے ڈین بھی ہیں. اینڈ وی آر سو ہیپی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم اس گتھی کو سلجھاتے ہیں کہ یہ اسکرین کے پیچھے جا کے سب بغیر سوچے سمجھے کیسے کام شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آداب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی. بیسکلی یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی کی بات ہے اور جب ہم بطور مسلمان اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بنیادی فریضہ جسے ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انسان ہمیں اپنے خلیفہ اور نائب بنایا ہے. ایک بہت بڑا ایلیویٹڈ ایک سٹیٹس ہے کہ ایک ایسے نہیں کہ جی پیدا کر دیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. قرآن میں یہ کہتا ہے کہ کیا آپ کا خیال یہ کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے بے مقصد پیدا کر دیا ہے. ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اس زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور وہ رسپانسبلٹی اس کو دی جو قرآن کہتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ہم نے آسمانوں پہ زمینوں پہ پہاڑوں پہ یہ رسپانسبلٹی ہم نے آفر کی, لیکن یہ کیپیسٹی صرف انسان میں تھی تو ہم نے یہ امانت, اس کو امانت کہا, تو یہ امانت ہم نے انسان کے سپرد کی. تو اتنی بڑی امانت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نیابت کی اس کو سپرد کی اس کائنات میں, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہو. جو کچھ ہم لکھتے ہیں, جو کچھ ہم بولتے ہیں, جو ہم عمل کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جی وہ چیز ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے. ہمارے کندھوں پہ ہماری روایات ہمیں کہتی ہیں, احادیث میں ہے کہ فرشتے بیٹھے ہیں. ایک لفظ بھی جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں, ایک عمل بھی جو ہم کرتے ہیں, وہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ ریکارڈ ہمیں پریزنٹ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب اس وقت جو ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں اور آپ کا تو روز کا کام ہی طلباء اور طالبات کے ساتھ ہے, ان کی تربیت, ان کی گرومنگ, 2-3 کیا مشورے دیں گے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے استعمال کریں کہ اب آنے والی وہی بات ہے کہ ہم اپنے روایات کے امین بھی ٹھہریں لیکن جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جا سکے؟ دیکھیے جدید دور کے تقاضوں کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک اتنا بڑا ایفیکٹو ٹول ہے, اتنا بڑا ایک طاقتور ٹول ہے جو ہمیں میسر ہے, 2 دھاری تلوار ہے. ہم اس کا مثبت استعمال کر کے بہت کچھ گین کر سکتے ہیں جو یعنی کچھ زمانہ قبل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. دیکھیے اسلام تو ایک دین دعوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نہیں ہیں ان تک آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے. تو یہ پیغام پہنچانا ہماری بطور امت ذمہ داری ہے. خوش قسمتی سے یہ جو فورم ہے سوشل میڈیا کے جو ہمیں اویلیبل ہے ایک سمندر کی طرح ہے. اس میں آپ جو بھی سیاہی کا قطرہ ڈالیں گے تو یہ ڈسپرس ہو جائے گا پوری, یعنی آپ کے پاس ایک ایسا فورم اویلیبل ہے کہ آپ اس کا مثبت استعمال کریں تو وہ کام جو ہزاروں لوگ مل کے کر سکتے تھے ایک انڈیویجول کر سکتا ہے, اور اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا امپیکٹ بھی بعض دفعہ وہ سال ہا سال تک رہتا ہے. ایک اچھا کام اگر انسان کرتا ہے تو آگے اس کا امپیکٹ ہو تو وہ صدقہ جاریہ ہے. ایک برا کام کرتا ہے وہ تو کر کے بھول گیا, ایک کلک کر کے بھول گیا, آگے وہ دوسرے کو کنوے ہوا, پھر دوسرے کو فارورڈ ہوا, ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس ایک غلط انفارمیشن جو شیئر ہوئی اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. یعنی ایک تسلسل ہے گناہ کا جو اس کو ملتا رہے گا.
تو بطور ایک سوشل میڈیا یوزر کے جو رسپانسبلٹیز ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ تحقیق، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو بھی قرآن کی آیت ہے کہ جو بھی آپ کو کوئی نیوز ملے، خبر ملے، تو اس کو آگے کرنے سے پہلے تحقیق کیا کرو۔ یہ قرآن کی بڑی واضح آیت ہے، اور حدیث ہے کہ جی اگر آپ نے بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے کر دی تو آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ بات بھی درست ہو، لیکن آپ نے ریسرچ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، تحقیق کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، آپ نے آگے اس کو پروپیگیٹ کر دیا۔ اور ہم کتنی آسانی سے یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جی جی، تو تحقیق کرنا ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ پھر ایک اور جو ہم بالعموم یہ دیکھتے ہیں، ہمارا ایک سوشل ایک کمزوری آ گئی کہ ہم میں ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے، ہم نے تو اپنے نصابوں میں بھی اب اس کو ایک کور کورس کے طور پہ شامل کر دیا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اختلاف رائے ایک ایسی چیز ہے جس سے علوم دنیا میں پھیلتے ہیں، جتنے بھی علوم کا ارتقاء ہوا وہ اختلاف رائے کی بیس پہ ہوا ہے، لیکن ایشو تب ہوتا ہے جب آپ ان کے ایتھکس آپ کے پاس نہیں ہوتے کہ ہاؤ ٹو ڈس ایگری ان این ایگریبل مینر۔ یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک یعنی ایتھیکل ایک کنسرن ہے جس کو ہم سب کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ادب الاختلاف کے بغیر، اس کو سمجھے بغیر سوشل میڈیا کا استعمال بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ بالکل سر، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ ایک تو اوتھینٹسٹی کریں، اور دوسری بات یہ کہ آپ ڈس ایگری اس طریقے سے کریں کہ آپ کا ایگریمنٹ بھی اس میں شامل ہو۔ آپ کی جو ایپیکس کمیٹی ہے وہ اوتھینٹسٹی کے حوالے سے کیا اقدامات لے رہی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت سارا کانٹینٹ آتا ہے جو کہ ان اوتھینٹک بھی ہوتا ہے، پھر ایک ایک چیز کو ویریفائی کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کانٹینٹ کو ایک بیلنس طریقے سے پہنچانے میں کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس جو ایشو ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو قانونی پہلو ہے، ہماری جو کمیٹی ہے زیادہ تر تو لیگل سائیڈ کو دیکھتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارا آئین ہمیں آزادی رائے اور آزادی اظہار کی بھی ایک بیسک رائٹس ہیں جو ہمیں دیتی ہے۔ بالکل۔ تو قانون تو بڑے اسٹرکٹ ایریاز میں ہی عمل دخل کرتا ہے کہ جب آپ ان قوانین کے حدود کو توڑتے ہیں تو ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کو مثال کے طور پہ تکفیر کا کوئی ایشو آ رہا ہے کہ کوئی کسی کو کافر قرار دے رہا ہے، تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جہاں پہ ہماری کمیٹی جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کرتی ہے۔ جو فرقہ وارانہ مناظرے جو چل رہے ہیں تو ان کو بڑا ایک سیریس ہے جس کی وجہ سے منافرت پھیل رہی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہیٹ، منافرت، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو قانون کے دائرے میں آتی ہیں تو ہم زیادہ تر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایز سوشل میڈیا یوزر ہماری رسپانسبلٹی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو ہمارے اخلاقی تقاضے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ بہت ساری چیزیں قانون میں کور نہیں ہوتی، لیکن اب دیکھیے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اپنی بعثت کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ جو اخلاقی اقدار ہیں ان کو پروموٹ کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد بتائے ہیں۔ تو اخلاقی اقدار کو سامنے رکھنا، تکریم انسانیت کو سامنے رکھنا کہ ایک انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی نوع انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اس کو بہت ہی اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ تو اب جب انسان اتنی عزت کے لائق ہے تو اس کی تضحیق کرنا، اس کا تمسخر اڑانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل غیر اخلاقی بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتنے خوبصورت اور سادہ الفاظ اور انداز میں یہ بات ہم تک پہنچا رہے ہیں اور وہ دل کو چھو رہی ہے جا کے، اور اس میں کوئی وہ جو کہتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی بات آپ کر رہے ہیں، ہمارے قرآن و حدیث میں اس کا حوالہ ہے، ہماری روایات میں۔ پھر کیا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے، یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے آپ جیسے ایکسپرٹس کے لیے اور ریسرچرز کے لیے، کہ یا آپ کی ریسرچ اس میں کیا کہتی ہے کہ پھر کیا ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے اس کو اتنی آسان سی بات سمجھانا مشکل ہو رہا ہے؟ جی، میں دوبارہ اسی طرف آؤں گا کہ سینس آف رسپانسبلٹی، وہ کم ہو اور گئی۔ جو اپنے اس سٹیٹس کو نہ سمجھنا کہ کتنا ایک بڑا سٹیٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوان کو یہ سمجھانا ہے کہ جو کمیونیکیشن کے کچھ اصول ہمیں قرآن دیتا ہے، بڑے بیسک اصول، ہمیں پھر وہی پیچھے جانا ہے
اور وہیں سے ہمیں سب رہنمائی ملتی ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آگے، اس کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان کو بھی وہی سامنے رکھنے چاہیے. میں ان اصولوں کو آج کے کنٹیکس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک اصول یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کی طرف بلاؤ، نیک کاموں کی طرف، اچھی چیزوں کی طرف لوگوں کو جب انوائٹ کرو تو 3 اصول ہیں کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ بیسڈ اپان وزڈم ہو، بالحکمہ، ٹھیک ہے، بیسڈ اپان وزڈم، پہلا اصول. اور حکمت کیا ہے؟ مناسب بات کرنا، مناسب موقع پہ کرنا اور مناسب طریقے پہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ مناسب بات مناسب طریقے سے مناسب ٹائم پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمیں قرآن بھی دیتا ہے کہ جو بھی آپ کا کانٹینٹ ہے بیسڈ اپان وزڈم. دوسری چیز کہ اسی میں ہے کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بڑی خوبصورت ہو. والموعظۃ الحسنہ، اس کو میں آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ کانٹینٹ تو اچھا ہے، پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو وہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا. میڈیا کے لوگ زیادہ اس کو سمجھتے ہیں کہ پریزنٹیشن کی کتنی اہمیت ہے، بلکہ بعض دفعہ پریزنٹیشن آگے چلی جاتی ہے اور کانٹینٹ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ اسلام ہمیں بیلنس دیتا ہے کہ کانٹینٹ بہت ہی اسٹرانگ ہو، بہت ہی وقی ہو. دوسرا یہ کہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہو. تیسرا اصول کہ جہاں پر اگر آپ کا ڈسپیوٹ آ جائے، اختلاف رائے آ جائے، وہ بھی انسانوں میں ممکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کریٹ کیا ہے. خود قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اختلاف ہم نے اس دنیا میں خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ حسن دنیا میں نہ ہوتا. بے شک، اور یہ اختلاف مظاہر قدرت میں بھی ہے اور ہماری تھنکنگ کیپیسٹی میں بھی ہے یہ اختلاف اللہ. تو جب اختلاف کی نوبت آ جائے تو دلیل کے ساتھ اس کو کرو. یہ نہیں کہ جی آپ اپنی آواز اونچی کر لو، آپ بد اخلاقی پہ آ جاؤ، آپ دوسرے پہ گالم گلوچ پہ آ جاؤ. تو 3 سنہری اصول ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے، اور میرا خیال ہے کہ ساتھیوں آج کی ڈاکٹر صاحب کی پچھلی 10-12 منٹ کی گفتگو کو اگر آپ اپنے ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خود آپ کے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، ان ایتھکس کا آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کا چارٹ بنا لیں اپنے برین کے اندر، اپنے ذہن کے اندر کہ بھئی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیجیٹل کانفلکٹ جو ہے، اور پھر وہی آپ والی بات کہ کانفلکٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، خوبصورتی وہ وہی خوبصورتی ہے، لیکن پھر اس کا آپ حل کیسے کر رہے ہیں یا اس کانفلکٹ کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. روشنا ایک بریک لیں. جی بالکل، بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ٹرین کے ڈبوں میں آج جو ہے وہ ہمارے پاس بہت خاص مہمان جو ہے موجود ہیں، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں گے اور لیں گے ایک چھوٹی سی